جو رمضان میں مرے بخشا گیا کہ رمضان میں مرو تو حساب کتاب کوئی نہیں، تو رمضان گزرنے کے بعد اللہ بنیت ہے کوئی نہیں، پیچھے کاپیاں پھاتے بہ جا بولے آپ اگلا کھاتا تھے پچھلا کھاتا برابر کرا وہ تو کریم ہے، وہ رمضان میں مارتا ہی اس کا جس کو معاف کرنا ہو، اور وہ مری 27 رمضان شب قدر میرے لوگ لو جی مولانا صاحب دیکھو جی نور جان 27 رمضان نو مر گئی، میں کہا اللہ تے کیس کر دے، اللہ تے مقدمہ کر دے۔ اس قدر تنقیدی مزاج اور اس قدر نفرت، کیا منہ دکھاؤ؟ تم ٹھیکیدار ہو، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ یوں انگلی اٹھاتے ہو تو 3 تمہاری طرف آتی ہیں، 1 ادھر جاتی ہے۔ امت میں صفات محبت دو، اتنی صفات والا انسان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن لوگ ایسے عجیب، میں مل کے نیچے اترا ہوں جی، پھر جی اس نے توبہ کر لی جی، اس نے جی پھر 4 مہینے کا ارادہ کر لیا، اس نے جی داڑھی رکھنے کی نیت کر لی، میں کہا 2 لتر میرے سرے سے مارو کہ میں انہوں ملیا کیا ہوں۔ ایسے بے وقوف، ایسے بے وقوف۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا جی وہ جو نوجوان آپ کی مجلس میں بیٹھتے نا، آپ کا اس سے ذرا تعلق ہے، وہ شراب پیتا ہے، آپ اس کو نہ بٹھایا کریں۔ کہا اچھا، اس کی ایک کمی کی وجہ سے باقی خوبیوں سے محروم ہو جاؤں؟ اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن نہیں رکھی۔ اللہ نے کہا 100 نمبر لوگے تو پاس کروں گا، اللہ نے کہا نیکیاں زیادہ ہوں گی گناہ تھوڑے ہوں گے پاس کر دوں گا۔ میرے اپنے علاقے کا واقعہ، ایک زمیندار تھے بڑے، گالیاں بھی بہت دیتے تھے، ذکر بھی بہت کرتے تھے، یعنی یہ تو میں نے آپ نے سامنے دیکھا ہے، تصویر پڑھنا سبحان اللہ الحمد للہ، کسی نوکر تیری بنا، یعنی میں آنکھوں دیکھا بتا رہا، پھر دوبارہ دروشے پڑھنا، پھر وہ فوت ہو گئے۔ وہ خواب میں کسی کو ملے، اس نے باقاعدہ سوال کیا، میاں صاحب آپ تو گالیاں بہت نکالتے تھے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے میرا ذکر اور گالیاں تولی، میرا ذکر بڑھ گیا، بخشش ہو گئی۔ بھائیو قدر کرو، قدر کرو۔ میں آپ کو یعنی اندر کے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، بطور انسان کمال انسان، اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں، حج پہ کیسے آ گئے؟ ماں نے کہا تھا، میں نے کہا تجھے کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اماں نے کہا بیٹا مجھے گفٹ نہیں چاہیے، مجھے حج کرا دو۔ حج پہ چل پڑ، 8 عورتیں خدمت کے لیے ماں کی، 4 عورتیں ماں کی خدمت کے لیے، اور 8 نوکر ساتھ، پورے حج میں ماں کی ویل چیئر خود چلے، کسی کو ہاتھ نہیں لگانی تھی۔ تمہیں کسی میں کچھ نہیں نظر آتا، کلمہ تو نظر آتا ہے نا، اسی کی قدر کرو۔ میرا کزن تھا فوت ہو گیا، اس نے زندگی میں وہ نمازیں پڑھی جو اس میں پکڑ کے رہے، میں کہا بھائی فضر آنا نماز پڑھی بس، اور اس نے یا عید کی 2 نمازیں سال میں، یا وہ نمازیں جو میں پکڑ کے کھینچ کے لے گیا۔ ایک دن اس کی گاڑی میں جا رہا تھا، وہ چلا رہا تھا، میں آگے بڑھا، مجھ سے کہنے لگا طارق میاں میں آج تک قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں، میں نے شرم ہوتی، میں اس کا منہ دیکھنے لگا، ہار ہے اس کے اندر تھا۔ طارق میاں میں کدی قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں، میں نے شرم ہوتی، پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا کسی کی پسند آ جائے۔ عیب نہ دیکھا کرو، خوبیاں دیکھا کرو، اچھائیاں دیکھا کرو۔ محبت ایک جادو ہے، جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ چپ رہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ ایک واقعہ ہر جگہ سنایا، یہاں آخری بیان ہے اس سفر کا، اسی پر بیان ختم کروں گا۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، ماسی شریفہ مشہور ہو گئی پورے برطانیہ سے۔ سن 85 میں مری تھی، ہمارے کپڑے دھوتی تھی، تو آ گئی میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی اے میری نوما میرے نال بڑا لڑتی خود تھی،
تو मैनू कोई तवीज़ दे, ये सारियां मेरिया नौकर बन जाऊं। देखो एक बात बता के फिर ये सुना, सास ससुर और बहू ये एक इंतहाई पैनिक पैदा करने वाला रिश्ता बन चुका है, इसलिए कि सास और ससुर हद से आगे बढ़े हुए हैं हमारे माशरे में। सास और ससुर का बहू पे शर्म कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। वो पहले से ज़हन बना के बैठे होते हैं, पुत्र दी शादी करनी, सानू को रोटी तो खवावे, चाह तो पिवावे। मेरे जिम्मे है मैं अपनी माँ के लिए चाय रोटी का इंतज़ाम करूँ, मेरी बीवी के जिम्मे नहीं है कि उनके लिए कुछ इंतज़ाम। अगर वो करेगी तो उसकी नेकी है, एहसान है, नहीं करेगी तो मुजरिम नहीं। सास ससुर कैसे हक अदा करते हैं? मेरे नबी भी ससुर हैं। आप हजरत फातिमा के घर गए तो वो परेशान बैठी, आपने कहा फातिमा क्या हुआ? कि मेरी अली की लड़ाई होगी। अब जब लड़ाई होती है तो बच्ची के माँ बाप बच्ची के साथ, लड़के के माँ बाप लड़के के साथ, और दोनों तरफ से गालम गलोच, फिर मुकदमे, फिर तलाक़ें। आप बाहर निकले, अली किधर है? का बाहर निकल गए। आप निकले तो मस्जिद में सोए हुए थे, आपने उनको उठाया, कुम या अबा तुराब। यहाँ अबू तुराब का आपको टाइटल मिला। हजरत अली फरमाते थे कुल कायनात के मिलने से मुझे ये टाइटल ज़्यादा महबूब है कि चूँकि इसमें इजहार मोहब्बत था और इसमें इशारा था कि मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, मैं तुम पे नाराज़ नहीं हूँ। उठो। अबू तुराब लेकर आए और घर में यूँ लेट गए। राइट अली को लिटाया, लेफ्ट फातिमा को लिटाया। हजरत अली का हाथ रखा अपनी नाफ पर, हजरत फातिमा हाथ रखा हजरत अली पर, फिर अपना हाथ रखा बेटी के हाथ पर, फिर फरमाया बोलो हमारी सुलह हो गई। तो कहने की हमारी सुलह हो गई। आप उठे बड़े खुश। साहब ने कहा या रसूलल्लाह आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। फरमाया अली फातिमा की सुलह करा के आ रहा हूँ। ये होता है सास ससुर का किरदार। लेकिन मैं बड़े दर्द से कहता हूँ, एक औरत जब माँ होती है तो अंग अंग से मोहब्बत फूटती है, वही अब सास बन जाती है तो उसके एक एक बाल से जहर निकलता है। एक मर्द जब बाप होता है तो शफकत का पैकर होता है, जब वो ससुर बनता है तो एक जालिम रूप इख्तियार कर लेता है। ये हमारे मुआशरे के सुलगते हुए दुख हैं, मिंबर से कोई नहीं कहता, मैं कह रहा हूं, ये मेरे दीन का हिस्सा है, मेरे तबलीग के काम का ये हिस्सा है। जिसने सारे आलम का दर्द उठाया वो तो बीवियों को खुश करके गया। 2 महीने रोटी नहीं मिली, वो फिर भी खुश हैं। और हम चिल्ला लगा के 3 दिन लगा के बीवियों को के लिए जिंदगी हराम कर देते, माँ बाप की जिंदगी हराम कर देते। हाँ, मासी शरीफा आ गई, बीबी तवीज़ दे, मेरिया नौ मेरिया नौकर बन जा। वो 4 उसके बेटे थे, सारे शादीशुदा। तो मेरी बहन ने ऐसे ना कागज लिया और उस ना लिखा के ना उसको ऐसे रोल किया। कमासी शरीफा जिसले तेरी लड़ाई होवे ना तो ए तावीज़ इत्थे रखना है। एनू तो डिगण नहीं देवना, जे ए डिग गया तो तेरी लड़ाई नहीं मुकती। अब हमारे यहाँ तावीज़ की बड़ी अकीदत है और सही तावीज़ सही होता है, नंबर 2 होता है। तो जेली पीर भी हैं, जेली आमिल भी हैं, सच्चे पीर भी हैं, सच्चे आमिल भी हैं। तो वो 1 हफ्ते बाद आई, कभी भी तू तो मैंने कोई कमाल दा तवीत दिता, तवीत साड़ी जंग, तू तो मैंने कोई कमाल दा तवीत दिता तावीज़, मेरी तो सारी लड़ाई मुक गई। क्यों? मासी शरीफा जी चुप हो गई। जब लड़ाई होती तावीज़ यहाँ, अब बोले कैसे? बोले तो तावीज़ गिरता है और नहीं बोली तो लड़ाई खत्म हो गई। तो आज सफर का आखिरी बयान है, ये तावीज़ मैं आप सबको दे रहा हूं। इस कैमरे के जरिए से जो मेरी आवाज जा रही उनको भी ये तावीज़ दे रहा हूं, जब लड़ाई हो यहां रख लेना, इंशाल्लाह मोहब्बत हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, लंबी बात हो गई, मैं आखिर में अर्ज करता हूं कि आओ आज हम अल्लाह से सुलह करके उठे। माशाल्लाह सब नौजवानों की फसल है, सब खूबसूरत नौजवान बैठे हुए हैं। मैं आप सब नौजवानों से कहता हूं, जो दूसरे मेरे भाई बैठे हैं उन सब से, जो बाहर बैठे हैं उनसे, कि आज तक जो हुआ या अल्लाह माफ़ कर दे और आइंदा हम तौबा करते हैं, तेरी मान के चलेंगे। करते हो नियत तौबा की?
کرتے ہو نیت توبہ کی؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ سچی ہے تو مبارک ہو، سب گناہ معاف ہو گئے۔ اور توبہ کی میں تمہیں کیا بتاؤں، اگرچہ بات لمبی ہو رہی ہے، ضروری سمجھ کے بتا رہا ہوں۔ میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، مولوی امجد، امام مسجد، اس کے پڑوس میں ایک عورت تھی، لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام کرتی تھی، یعنی غلیظ ترین کام۔ اس کے بیٹے سے میرے شاگرد نے دوستی لگائی اور میرے بیان کی کیسٹ دی، بھائی یہ گھر سن لینا۔ انہیں اس گھر میں لگا کے سننے بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے چلتے پھرتے کانوں میں آواز پڑی تو آ کے بیٹھ گئی، وہ بھی سننے لگ گئی۔ چونکہ اس نے پوری نہیں سنی تھی تو کہا دوبارہ سناؤ، سنی، پھر کہا دوبارہ سناؤ، پھر سنی، کہا یہ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ کس نے دی؟ کہا امام صاحب نے۔ اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، دروازے پر آ گئی، لوگ تراویح پڑھ کے باہر نکل رہے تھے، رمضان۔ کہا امام صاحب سے ملنا ہے۔ وہ آ گیا بچہ، یہ ایک تم نے دی ہے؟ جی۔ کس کی ہے؟ میرے استاد۔ کیا نام ہے؟ طارق جمیل۔ اس میں انہوں نے توبہ کی بڑی بات کی ہے، تمہیں تو پتہ ہے میرا دھندا کیا ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کہا ہاں بیبی کیوں نہیں ہو سکتی، تم توبہ کرو قبول ہے۔ کہا اچھا پھر میری توبہ۔ ساری زندگی اس نے کام کیا ہے، زبان پہ لاتے ہوئے شرم آتی۔ اگلے دن وہ تراویح میں آ گئی نماز پڑھنے عورتوں کے ونگ میں، یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، دعا کی۔ اگلے دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ 29ویں روزے سجدے کی حالت میں جان نکل گئی۔ ساری زندگی اتنا گندا کام کیا اور موت رابعہ بصری جیسی لے کر کے۔ تو بھائی توبہ کر لینا سب نے؟ ہاں۔ ایک اور بتاؤ، اگر ٹوٹ جائے پریشان نہ ہونا، پھر کر لینا، پھر ٹوٹے پھر کر لینا، پھر ٹوٹے پھر کر لینا۔ یہ میں کوئی شے نہیں دے رہا توبہ کے توڑنے پر، میں اللہ کی رحمت بتا رہا ہوں کہ شیطان کہتا ہے تیری توبہ کو کوئی فائدہ نہیں، تو کر کے توڑ دے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم فائدہ ہے، تم توڑتے جاؤ، پھر اللہ سے معافی مانگتے جاؤ، وہ جوڑتا جائے گا جوڑتا جائے گا۔ اگر سچے ہوگے تو ایک دن اللہ تمہیں توبہ پہ پکا کر دے گا۔ اگر ادھر چلے گئے کیا فائدہ توبہ کا؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تم ہی کھڑو گے؟ بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ بھائی، تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں۔ اللہ آپ کے ارادے قبول فرمائے۔